بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ سورہ الطلاق جو مدنی سورہ پر کا ہے، اس کی اب تک 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ خواتین کے حوالے سے کہ جب کسی خاتون کو اس کا خاوند طلاق دے دے، اس کے مسائل، اس کے احکام اور شریعت اس کے بارے میں کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے، یہ باتیں اس سورہ مبارکہ میں ہو رہی ہیں۔ اب پیچھے مطلق یہ کہا کہ جب تم اپنی ازواج کو ان کی عدت میں طلاق دو، اور وہ کیا ہے حالت طہر میں، اور وہ طہر جس میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، یا پھر حاملہ ہو، یہ 2 اوقات میں، یعنی حالت طہر میں اور اس کے ساتھ بھی شرط ہے، اور دوسرے نمبر پر دوران حمل، یہ سنت طلاق ہے۔ اب غیر سنت کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے وہ غیر سنت ہے، جیسے حیض میں طلاق دینا، اور اس کے اوپر میں نے حدیث سنائی تھی کہ نبی اسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو رجوع کا حکم دیا۔ اسی طرح ایسے دور میں طلاق جس میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں، یہ بھی غیر سنت عمل ہے۔ تو فرمایا اسکنوہن، تم رہنے کو جگہ دو۔ مسکن لفظ اسی سے نکلا ہے، ٹھکانا۔ تم رہنے کو جگہ دو، ہننا انہیں، اور جگہ سے مراد وہ عورتیں جن کو جگہ دینی ہے، ٹھکانا دینا ہے، رہائش دینی ہے، جن سے رجوع ہو سکتا ہے، یعنی طلاق رجعی ہوئی ہے، پہلی یا دوسری، اور یہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ تیسری طلاق ہو چکی ہے تو پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس عورت کا وہاں رہنا جائز نہیں ہے۔ جو ہی تیسری طلاق ہوگی وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ان خواتین کی جن سے رجوع ہو سکتا ہے، یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد ہے۔ اسکنوہن، تم انہیں رہنے کو جگہ دو، من حیث، وہاں سے، من معنی سے، حیث وہاں سے، سکنتم جہاں تم رہتے ہو، یعنی جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں تم نے ان کو رہنے کو جگہ دینی ہے۔ تم جس طرح کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ہے، کرائے کا ہے، تم جھونپڑی لگا کے بیٹھے ہو، خیمے میں بیٹھے ہو، جہاں تم رہتے ہو وہاں تم نے اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور اس کی وجہ اور اس کی حکمت پیچھے بیان ہو چکی ہے پہلی آیت کے اندر کہ یہ حکمت کیا ہے۔ حکمت یہی ہے کہ اس دوران چانسز ہیں کہ تمہاری آپس میں صلح ہو جائے، اور مرد اپنی اس جس کو اس نے طلاق دی ہے اس عورت سے دوبارہ رجوع کر کے اپنی زوجیت میں اسے شامل کر لیں۔ تم وہاں سے انہیں رہائش دو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، من معنی سے، اور وجد سے مراد ہوتا ہے کس چیز کو پانا، لیکن یہاں مراد ہے قوت، طاقت۔ من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی طاقت سے، یعنی
جس طرح کے مکان میں تم رہتے ہو تمہیں یہ نہیں مکلف شریعت کرتی کہ تم خود اگر کرائے کے مکان میں تو اس کو مکان خرید کر دو، یا تم ایک جھونپڑی میں رہتے ہو تو اس کو مکان دے کے دو. نہیں، جو تمہاری حیثیت ہے، جو تمہاری طاقت ہے، اس کے مطابق تم نے اس کو رہنے کو جگہ دینی ہے. جس گھر میں وہ پہلے رہ رہی تھی اسی طرح اس گھر میں وہ رہے گی. آگے فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور تم انہیں ایذا نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ حکم دیا کس لیے؟ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم ان پر تنگی کرو. کیا مطلب ہے کہ تم بات کے اوپر رہنے کو جگہ تو دے دی لیکن خوشی سے نہیں دی، دل تمہارا نہیں چاہتا تھا. اب تم کیا کرتے ہو؟ صاف ظاہر ہے اسی گھر میں وہ عورت رہ رہی ہے، تم اس کو اتنا پریشان کرتے ہو کہ تمہاری خواہش ہے کہ یہ تنگ آ کے خود ہی چلی جائے. یعنی میں تو نہیں نکالتا، شریعت نے مجھے منع کر دیا کہ تم نے نکالنا نہیں، جس طرح پہلی آیت میں آ چکا ہے. تو پھر اس کا یہ طریقہ اختیار کر لو. آپ دیکھیں کہ انسان کی سائیکی کو اللہ کس طرح جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ انسان کرے. تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ایسا بھی نہیں کرنا. فرمایا اور نہ تم انہیں ایذا دو تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کر دو، تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کر دو، یا ان کو تنگی دے کر ایذا مت پہنچاؤ. یہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہ وہ عورتیں ہیں جو حاملہ نہیں ہے، پہلی دوسری طلاق ہوئی ہے یعنی طلاق رجعی ہوئی ہے، تو اس وقت میں وہ عدت اپنے خامد جو سابقہ خامد ہے اس کے گھر گزارنی ہے. اگر عدت میں رجوع نہیں ہوا تو جو ہی عدت ختم ہوگی 3 حیض کی، وہ جتنے دن بھی بن جائیں وہ اس کے بعد اس گھر سے چلی جائے گی. تب تک اس کا مسکن ٹھکانا، اس کا کھانا، اس کے معاملات وہ سارے مرد کے ذمہ ہوں گے. آگے فرمایا وَإِن كُنَّا، اور اگر وہ ہوں یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے، اولادی حمل والی. اور پیچھے یہ گزر چکا ہے کل کے درس میں کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے گی، ابھی میں نے اشارہ کیا، اور اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ ڈلیوری سے 2 دن پہلے اس کو طلاق ہوئی ہے، جو ہی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت. اچھا آپ یہ کہیں کہ یہ کیا عجیب طریقہ ہے؟ بھائی وہ جو اللہ نے عدت رکھی ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت حاملہ تو ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کو مینسز بھی آ جاتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے کئی بار ہو جاتا ہے، یا عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو بعض دفعہ کوئی بیماری کا خون ہوتا ہے تو وہ اس کو مینسز سمجھ لیتی ہے اور اس کے ذہن میں یہی ہوتی ہے کہ میں حاملہ نہیں ہوں. تو لہٰذا وہ 3 طہور حیض کا ذکر رکھا وہ اس لیے تاکہ اس میں کلیئر ہو جائے، اس میں کیا ہو جائے، یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے. یہاں پر اب چونکہ جب ڈلیوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد عورت کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم نفاس کہتے ہیں، اور وہ 30 دن 35 دن 40 دن ہو سکتا ہے، جس میں میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کر سکتے. تو اب یہاں تو کوئی ممکن ہی نہیں نا کہ آج بچہ پیدا ہو رہا 10 دن بعد اگلے کی کوئی امید لگ جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر عدت جو ہے وہ وضع حمل رکھ دی گئی ہے. اور اگر اس کو طلاق شروع میں ہو گئی ہے تو پھر مثلا پہلا مہینہ گزرا اور طلاق ہو گئی ہے تو پھر 8 مہینے جو ہے بقیہ وہ اسی گھر میں رہے گی، اور جب تک حمل وضع نہیں ہوگا، بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے اخراجات وہ خامن پورے کرتا رہے گا. فرمایا کہ اور اگر وہ حمل والی ہوں فَأَنفِقُوا، تو تم خرچ کرو. حکم دیا جا رہا ہے مرد کو، علیہن، ان پر، حتی، یہاں تک کہ یضعن حملہن، وہ اپنا حمل وضع کر دے یعنی بچہ پیدا کر دے.
یعنی بچے کے پیدا ہونے تک ان پہ تم نے خرچ کرنا ہے، بچے کے پیدا ہونے تک ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس عورت کا خرچہ تمہارے ذمہ نہیں رہا، لیکن ایک ذمہ داری اور بن گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ اس کی پرورش ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اگر اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اگر وہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو دودھ نہ پلانا چاہے، آپ زبردستی اس پر نہیں کر سکتے، اور اگر اس سے دودھ آپ نے پلوانا ہے تو پھر آپ کو حکم ہے جو آگے آ رہا ہے کہ آپ اس کی اجرت اس کو دیں گے، اس کا معاوضہ اس کو دیں گے، کیونکہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، بیٹا آپ کا ہے، نسل آپ کا ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پیسے دینے ہیں، یا آپ نے اس کا متبادل کچھ کرنا ہے، وہ جو بھی کر سکتے ہیں، یا کسی دائیا سے، آج کل تو خیر سسٹم نہیں ہے، پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا، عرب میں کوئی کلچر تھا، عام تھا، تو دائیا کا بندوبست کرنا، تو وہ صاحب ظاہر دائیا کا بندوبست کرو گے تو اس کو بھی تو آپ نے پیسے دینے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اسی بچے کی جو ماں ہے اسی سے دودھ پلوائیں اور اس کو پیسے دیں، اجرت دیں۔ تو فرمایا کہ پھر اگر وہ بچہ پیدا کر دے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں لکن تمہارے لیے، یعنی بچہ تو تمہارا ہے تو دودھ وہ پلا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشی سے، تو تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فآتوہن، تو تم انہیں دو، اجورہن، ان کی اجرت، تو تم انہیں ان کی اجرت دو، وہ راضی ہو جائیں باہمی رضامندی سے کہ ٹھیک ہے میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے وضع حمل کے بعد اس گھر میں نہیں رہے گی، عدت ختم ہو چکی ہے، اب اس گھر میں وہ نہیں رہے گی، وہ اپنے میکے جائے گی، بھائی کے پاس جائے گی، جس کے پاس بھی جائے جو اس کا بیگ پہ ہے، وہ خامد کے جو پرانا خامد اس کے گھر نہیں رہے گی، البتہ اس کے بچے کو جب تک 2 سال جو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 233 میں اللہ نے کہا ہے کہ مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، تو وہ 2 سال دودھ جو اس نے پلانا ہے اس دوران اس کے جو اخراجات ہیں، جو اجرت طے ہو جاتی ہے، وہ آپ نے اس کو دینی ہے۔ پھر فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا وَأْتَمِرُوا کا مطلب جو ہے وہ مشورہ ہے، کیا ہے؟ مشورہ، باہمی، بینکم آپس میں، بِمَعْرُوف اچھے طریقے کے ساتھ، اور تم آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ مزدوری طے کر لو، اجرت طے کر لو، کہ خامد اس کو کہے کہ میں تمہیں یہ دوں گا تو میرے بیٹے کو دودھ پلا دو، میرے بچے کو دودھ پلا دو، اور عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کسی کو بیچ میں شامل کر کے مشورے کے ساتھ اگر طے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہارے درمیان معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے، یعنی خامن کہے کہ میں روٹین میں جو ایک معاوضہ چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 10,000 چلتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کہتا نہیں میں تو 2,000 دوں گا، اب عورت تو اس پہ راضی نہیں ہوتی، یا عورت ڈیمانڈ زیادہ کر رہی ہے، اس کی حیثیت کم ہے، جس طرح کورٹ کے اندر اکثر ہو جاتا ہے، خرچے کی جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو مرد کی حیثیت کو کم دیکھا جاتا ہے، بس وہ بے دکھا ہی بیٹھ کے سارا کچھ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر مشاورت سے طے نہیں پایا معاملہ اور تمہارے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ اسی عورت سے دودھ پلایا جائے، تو پھر اس کا ایک متبادل حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو ان قریب اسے کوئی اور دودھ پلا دے گی، یعنی دائیا۔ اب تو خیر نہیں ملتی، پہلے عام وہ یہ سلسلہ ہوتا تھا، تو لیکن شریعت نے تو مسئلہ بتا دیا ہے، اگر آج بھی کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہے تو وہ پلا سکتا ہے، اگر اس عورت کے ساتھ جو اس کی سابقہ بیوی ہے اس کے ساتھ اس کے معاملہ طے نہیں ہوتے تو وہ کسی اور عورت کا ریت کرے، یا آج کل تو دوسرا بھی آلٹرنیٹ بھی چلا ہوا فیڈر کا سسٹم، اور وہ پاؤڈر شاؤڈر بھی چل جاتا ہے،
تو پھر وہ کر لے جو اس کی مرضی ہے. لیکن معاملہ اگر اس عورت کے ساتھ طے ہو جاتا ہے تو پھر جتنی دیر وہ دودھ پلائے گی اس کی جو اجرت طے ہوگی وہ اس کو دینی پڑے گی. آگے فرمایا لِيُنْفِقْ، پھر ایک بار اللہ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لازمی طور پر خرچ کرے. ذو سعۃ من سعتی، ذو سعۃ کا معنی ہوتا ہے وسعت والا، من سعتی اپنی وسعت سے. لازم ہے کہ اپنی وسعت سے وہ خرچ کرے. وسعت والا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال ہے، اگر وہ امیر ہے تو پھر کنجوسی نہ کرے. اس معاملے کے اندر آگے ذہن میں یہ ہو کہ اب کون سی میری بیوی رہی ہے تو اس کے اوپر خرچی نہ کرے، اس کو پراپر اجرت ہی نہ دے. اور دے بھی سکتا ہے، ایک تو ہے کہ دے نہیں سکتا، ایک دے سکتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ لازم ہے کہ جو طاقت والا ہے وہ اپنی طاقت سے خرچ کرے. آپ اندازہ کر لو کہ اللہ نے یہاں بھی بات کر دیا. اور ساتھ ہی اللہ نے غریب کا بھی خیال رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر کی بات کی ہے، ساتھ ہی فرمایا آگے چل کے وہ ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ شخص، قدرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تنگ کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. علیہ اس پر رزق، اس کا رزق مطلب غریب، مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُنْفِقْ، تو لازم ہے کہ وہ خرچ کرے مما، اس سے آتاہ اللہ، جو اللہ نے اسے دیا ہے. اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہے لیکن جتنا اللہ نے دیا ہے، تھوڑا ہی دیا ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرے. جس کو زیادہ دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، وہ اجرت زیادہ دے، وہ بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے. اور جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اس تھوڑے میں سے وہ اپنے گھر کا حساب کتاب لگا کے وہ اتنا خرچ کر دے. یہ نہیں کہا کہ اگر اس کے محلے کا ایک چودھری جو ہے اپنی سابقہ اہلیہ کو بچے کے دودھ پلانے پہ مہینے کا 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے تو یہ 1,00,000 دے. نہیں، اس کے پاس 10,000 دینے کی حیثیت، یہ 10,000 دے. 5,000 دینے کی حیثیت ہے تو 5,000 دے، اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ نے اس کو دیا. ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ لا یکلف اللہ، اور اللہ تکلیف نہیں دیتا نفسا، کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جان کو. اللہ کسی انسان کو تکلیف یا مکلف نہیں بناتا الا مگر ما آتاہا، جو اس نے اسے دیا. یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے، اور یہ دین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے جو سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں آخری آیت میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان سے اتنی پوچھ ہونی ہے جتنی اس کے بس میں تھی. ایک عمل میں کر سکتا تھا، نہیں کیا، پوچھ ہونی ہے. ایک عمل میں کر ہی نہیں سکتا، مثال کے طور پہ حج مسلمان پہ فرض ہے لیکن کس پہ؟ صاحب استطاعت پہ. زکوٰۃ فرض ہے کس پہ؟ صاحب استطاعت کے اوپر. اب وہ اگر کوئی بھی ہم میں سے ایسا بندہ ہے تو جو زکوٰۃ بیچارہ نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو اللہ اس کو تو نہیں کہے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، اس کو تو تکلیف اللہ نہیں دے گا. تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر تمہارے مالی حالات بہتر ہیں تو اس کے مطابق اللہ تمہیں مکلف بناتا ہے، اگر بہتر نہیں ہے تو اس کے مطابق بناتا ہے. مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو مطلب کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر جو اس نے اسے، یعنی ہاں سے مراد وہ نفس ہے، وہ انسان ہے، مگر جو اس نے اسے عطا کیا ہے. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ، ان قریب اللہ کر دے گا، بنا دے گا، بعد عسر یسرا، عسر تنگی کو کہتے ہیں اور یسرا آسانی کو کہتے ہیں. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے. وقتی طور یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو بیوی کو میں طلاق دے چکا ہوں، اب یہ میری بیوی ہے ہی نہیں ہے اور میرے اپنے حالات بھی ایسے ہیں، اب میں اس کو کیسے دوں. تو اگر آپ اس تنگ دستی کے اندر، اس غربت کے باوجود کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں تو دن یہ نکل جائیں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اگر عورت کسی مشکل کے اندر ہے، کسی تنگی کے اندر ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر
دے گا. جس طرح وہ سورہ الم نشرح میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو دو دفعہ ذکر کرنے کا جو بس ایک میں اشارہ کر دیتا ہوں، اہل علم نے جو یہاں پہ نقطہ بیان کیا ہے کہ تنگی انسان کو ایک پہنچتی ہے لیکن آسانیاں اس کو ڈبل ملتی ہیں. تنگی ایک پہنچتی ہے، مشکل ایک آتی ہے، لیکن اگر اس پہ وہ صبر کرتا ہے اور اس کے اوپر گلا شکوہ نہیں کرتا، شاکر رہتا ہے اللہ کا، تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے دو آسانیاں پیدا کریں گے جو وہاں کا نے ذکر کیا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. تو یہاں ان دو آیات میں بڑی اہم باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اور ہماری بھلائی کے لیے، خیر کے لیے کی ہیں. اور یہ وہ مسائل ہیں شاید جو ہم میں سے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ سارے مسائل جب سے یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے نہایت ہی اہم مسائل چل رہے ہیں. اور میں تو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ گھر میں خواتین کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں، بیٹیوں کو بھی بتائیں، بیٹوں کو بھی بتائیں، ایجوکیٹ کریں اس مسئلہ کے اوپر. طلاق کا طریقہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، مرد کو بھی بتاؤ، عورت کو بھی بتاؤ. یہ آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جناب طلاق ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جناب خلا ہو رہا ہے، اور پھر طلاق کے بعد ایک لمحہ عورت پہلی طلاق بھی رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ پوری بستر پہلے اس میں کیا ہوتا اس میں اور وہ بھاگ جاتی ہے. آپ نے بھائی کو بلا لیا، باپ کو بلا لیا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جاہلیت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن آ گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایجوکیشن ہی آئی، دوبارہ جاہلیت آ گئی ہے. جتنی آج کی لڑکیاں جاہل ہیں دینی اعتبار سے، ماضی بھی شاید ہی نہیں تھی، آج زیادہ جاہل ہیں. آپ کہتے نہیں وہ تو بی ایس انگلش کر کے آئی ہوئی ہے، وہ بی ایس کیمسٹری کر کے آئی ہے، لیکن اس کو تو وضو کرنا نہیں آتا. حقیقت ہے غسل کا طریقہ نہیں پتا. یہ علم ہے ہمارا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو آپ اصلی تعلیم نہ دیں، نہیں، جو بنیادی تعلیم ہے وہ پہلے دیں. پہلے ہم مسلمان ہیں تو پہلے مسلمان ہونے کے طریقے پتہ ہونے چاہیے نا، باقی دنیا کی تعلیم تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.